السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پرفتن دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی۔ بعض گھرانوں میں، سب میں نہیں مگر بعض گھرانوں میں خواتین اپنے شوہر کو ایسے ہی سمجھتی ہیں جیسے پیر کی جوتی ہو یا کوئی نوکر ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا مقام دیا ہے شوہر کو کہ سورہ یوسف میں اس کو سید کہا ہے اور قوام کہا ہے قرآن پاک میں اس کو۔ اور جب کوئی عورت اپنے شوہر کو عزت نہ دے تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مقام کو نہیں مان رہی، وہ سوچتی ہے کہ میں اس سے اوپر ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ اوپر دیا ہے عورت سے۔ اور چونکہ خواتین کے جب دماغ میں ایسی بات ہوتی ہے تو پھر وہ شوہر سے بات کرتے ہوئے بھی بدتمیزی کرتی ہیں، شوہر کی بات کو نہیں مانتی، اپنے اکڑ دکھاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو اپنی دوستوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں، نرمی سے بات کرتی ہیں، لیکن جو ہی شوہر سے بات کرنے لگتی ہیں تیور چڑھا لیتی ہیں۔ یہ الٹ بھی ہے، بعض آدمی بھی ایسے ہیں، لیکن چونکہ ہماری بات زیادہ خواتین سنتی ہیں اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک حساب ہے۔ اور یقین جانیں اگر آپ اللہ کی خاطر اپنے شوہر کا ادب احترام کریں گے تو آپ کے لیے جنت بڑی آسان ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز قائم کرتی ہے، اور الحمدللہ اکثر خواتین 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، جو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے، ماشاءاللہ سبھی رکھتی ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں خواتین ایسی ہیں کہ کسی اور کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتی، شادی کے بعد کہیں اور دوستیاں نہیں لگاتی، کہیں اور تعلقات نہیں رکھتی، تو اپنی عزت کا خیال رکھتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی حدیث میں کہ اپنی خاوند کی اطاعت کرتی ہیں، تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ ہے بیسکس کرنے کا۔ یہ فرائض ہیں، نمازیں پڑھنا 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، یعنی اس کے اوپر بھی ایک عورت کو اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے۔ آدمیوں کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ بھی کر لے گی تو وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور کہاں یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے کہ ہم بعض دفعہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اطاعت تو دور کی بات ہے، الٹا شوہروں کے ساتھ جھگڑے کرنا، ان کو بدتمیزی سے جواب دینا، ان کے ساتھ بالکل ایسے رویے رکھنا جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ پھر بھی نرم ہو جاتی ہیں، لیکن شوہر کے ساتھ ایسے رویے رکھتے ہیں کہ اب یہ جائے گا تو جائے گا کہاں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں کسی اور کو جواب نہیں دینا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظروں کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہم بد زبانی سے رک جائیں، ہم اپنی زبانوں کو نرم کر لیں۔ اگر کسی کے شوہر کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں بولتے، مگر ایک دن اللہ کے سامنے تو حساب دینا ہے، وہ بولیں یا نہ بولیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ کے شوہر چاہے دنیاوی طور پر ایک باہر کی دنیا میں معمولی حیثیت رکھتے ہوں یا ان میں بے شمار خامیاں ہوں، لیکن پھر بھی جب وہ آپ کے شوہر بن جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک مقام دے دیتا ہے، آپ کے اوپر ایک درجہ دے دیتا ہے، اور وہ قابل احترام بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہم خواتین اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے بہترین کریں تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں، اور جو بہترین انسان کہا گیا وہ اس کو کہا گیا جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، یہ نہیں کہ جو باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالحات بن جائیں، نیک بیویاں بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر، ARRAHMA.org۔